تبلیغ چالو، خاموش ہے، اعلان نبوت نہیں. حضور کی عمر پروان چڑھتی چلی گئی، پروان چڑھتی چلی. میرے حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی نہ جب 40 سال. حکم ہو گیا عرب کا، غار حرا میں مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا حضرت طائر سکرہ جبریل امین کو. او جبریل جاؤ، محبوب میرا ہے، اور اس سے کہو جا کر وہی لے کر کے آئے سیدنا جبریل امین. اور ایک بات اور میں بتاؤں، جو دن آنے والا ہے کل وہ کون سا ہے؟ یاد ہے؟ نہیں، دن کا نام بتائیے. پیر کا دن ہے، پیر کا ہی دن ہے. 50 گرام کی زبان ہلا لوں، پیر کا ہی دن ہے. اور مصطفیٰ جس روز آئے تھے وہ بھی پیر کا ہی تھا، اور اب کی جو دن آیا وہ بھی پیر کا ہے. اور مصطفیٰ پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ بھی دن پیر کا تھا، وہ بھی دن پیر کا. اب پہلی وحی لے کر کے آئے سیدنا جبریل امین. آئے ہیں، آنے کے بعد کہنے لگے حضور پاک علیہ السلام سے، اختصاراً میں عرض کر رہا ہوں پھر کہتا ہوں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے اقرا پڑھو. اچھا کیا پیغام دیا؟ سب سے پہلے وحی آئی تھی تو کیا کہا تھا جبریل نے؟ پڑھو، تاکید کیا تھا، درس دیا تھا. او حضور کے امتیوں، جو پہلی وحی میرے مصطفیٰ پہ آئی پڑھو، تعلیم کا معاملہ. لیکن آج ذرا حضور کی امت کو دیکھیے گا، سب سے زیادہ جہالت کسی اور قوم میں نہیں ملے گی، ہماری قوم میں. ہاں میں سچی بات ریئلٹی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سب میں دیکھیے گا، پوری قوم کو اکٹھا کرے، ہر تیسرا آدمی جاہل ہے ہمارے، ہر تیسرا آدمی. کیوں نہیں؟ مصطفیٰ سے رشتہ ہم نے توڑنے کی کوشش کی نا تو جاہل ہو گئے، نکمے. ذرا سوچئے گا، وہ قوم جس کا پہلا نغمہ یہ تھا، جس کے پیغمبر پر پہلی وحی آئی تھی تو کہا تھا پڑھو. اگر وہ قوم تعلیمی معاملے میں پیچھے تو پھر کون کیا کرے؟ کیا کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں بدل لیتی. لیکن ذرا سنیے گا، بس بہت ہو رہا ہے، اور بول دیں کب پڑھو؟ میرے حضور فرماتے ہیں ماں نہ بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. ہاں لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا، تو حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. لیکن ظالم ذرا تعصب کہنا گھٹا کر کے پڑھو. حضور یہ نہیں فرما رہے تھے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ اقرا تم کہتے ہو پڑھو، تو میں تمہارے نام سے نہیں پڑھوں گا بھائی، تمہارے کہنے سے. امی ہے میرے مصطفیٰ کہنے، بار بار جبریل امی کہتے ہیں. ایک مرتبہ کا پڑھو کا مانا بخاری، دوسری مرتبہ کا نہیں پڑھتا، تیسری مرتبہ کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم. او مصطفیٰ میرے نام سے نہیں پڑھتے تو مت پڑھو، اللہ کے نام سے تو پڑھ لو. اب مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کیا. اب مصطفیٰ پر پہلی وحی نازل آئی، کب کبھی تاریخ ہوئی. مصطفیٰ وہاں سے آئے گئے، اما خدیجہ کے حجرے میں آئے. آنے کے بعد کہنے لگے او خدیجہ ذرا کمبل کو لے کر کے آؤ، ذرا چادر کو لے کر کے آؤ. اما خدیجہ گئی ہے، چادر کو دیا گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. میرے حضور نے اپنے بدن پہ ڈالا گیا، اس کے بدن سے ڈھاکا گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ڈھانکنے کے بعد بدن مبارک، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام ایک کونے میں تشریف فرما ہوئے گے، ایک گوشے میں مصطفیٰ آرام کرنے لگے ہیں. حضرت خدیجہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ خدیجہ ایسا لگتا ہے اللہ اکبر کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. اما خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا او میرے مصطفیٰ، او میرے آقا، او میرے سردار، یہ جملے آپ کی زبان سے اچھے نہیں لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اہل و عیال کی خدمت کیا کرتے ہیں، آپ مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، آپ یتیموں پر دست شفقت بھی رکھتے ہیں. اور مصطفیٰ جس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرتا ہے بلکہ دونوں جہاں میں عزت عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. ماشاءاللہ عزت عطا کرتا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. یہ میرے آقا علیہ السلام یہاں سے اب ابتدا ہوئی وحی کی. اب مصطفیٰ نے حکم ہوا محبوب اعلان کرو. اعلان کرنا شروع کیا، ستایا بھی گیا، ظلم بھی کیے گئے، یکے بعد بھی گئے، دامن اسلام سے لوگ منسلک ہوتے چلے گئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اس دنیا پر مبعوث فرمایا تھا، میرے حضور نے کما حق اس دین کی تبلیغ کی. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انسانوں
انسانوں کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا، انسانوں کو سکھایا تھا لوگوں یہ جو چاند دیکھتے ہو، یہ جو سورج دیکھتے ہو نا، جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو، خدا کی قسم یہ تمہارے لیے نہیں بنا۔ کیا کہا میرے مصطفیٰ نے؟ یہ جو چاند کو تم پوجتے ہو نا، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے تمہارے لیے بنایا، تمہیں اس کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جو کائنات میں جو بھی کچھ دیکھتے ہو، یہ جو پیڑوں کو بڑا خدا بنائے، یہ اس کے لیے تم نہیں بنے، یہ تمہارے لیے بنے۔ یہ سورج جو دیکھتے ہو، یہ روشنی کرتا کائنات میں، تم اس کے لیے نہیں بنے ہو، یہ تمہارے لیے بنا۔ حضور نے کہا تم کسی ایسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے جو سب بے جان کو اپنا خدا مان بیٹھو، نہ نہ نہ، ایک خدا کا بتا دیا۔ مصطفیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے۔ ایک خدا کا تصور میرے مصطفیٰ نے دیا کہ صرف خدا ایک ہی ہے۔ مصطفیٰ کی آمد ہوئی، بہاریں آئی پوری کائنات میں۔ جن بیٹیوں کو اب لوگ ستاتے تھے، میں نے پہلے عرض کیا بیٹیوں کو مارنا، درگور کرنا یہ فخر سمجھا جاتا تھا، ایسے عالم میں مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اور کہا تھا لوگوں ان بیٹیوں کو تم ستاتے ہو، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ بیٹیاں تو رحمت ہوا۔ مصطفیٰ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، کیا فرمایا ترغیب حضور نے اعلان کیا ایسے عالم، حضور نے کفر و گمراہی سے نکال کر کے ایک خدا کا بتا دیا۔ مصطفیٰ دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑی یہ ظلم بھی سہے، سب کچھ سہا، میں نے سب کچھ آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن آج کی خاص مقصد اور خاص پیغام ہمارا اس شب کا جو ہے نا، میرے آقا علیہ السلام کی اس شب میں ولادت ہوئی۔ میرے مصطفیٰ تشریف جب لائے نا تو رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، جسے صبح و صادق کا وقت کہا جاتا۔ اچھا ذہن میں سوال، رات کیوں جا رہی تھی، دن کیوں آ رہا تھا؟ رات میں بھی مصطفیٰ آ سکتے تھے، دن میں بھی حضور تشریف لا سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ نہ رات میں آئے ہیں نہ دن میں آئے ہیں۔ رات جا رہی ہے، حضور آ رہے ہیں، دن آ رہا ہے، حضور آ رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ اللہ بتا رہا ہے یہ رات کی تاریکی جو جا رہی ہے یہ اشارہ کرتی ہے وہ جو رسول آنے والا ہے کفر کی ساری تاریکی کو ایک کوٹھی میں بند کرے گا اور پوری کائنات کو روشن فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ محبوب کو رات میں بھی بھیج سکتا تھا، دن میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن نہ رات میں نہ دن میں۔ حکمت کیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے اگر میں اپنے محبوب کو رات میں بھیجتا تو رات کے دن سے تیری تو کوئی عزت نہیں۔ محبوب مجھ میں آئے ہیں، اگر دن میں بھیج دیتا تو دن کہتا رات سے تیرا تو کوئی مقام نہیں۔ محبوب تو مجھ میں آیا ہے تو میں نے نہ رات میں بھیجا گیا نہ دن میں بھیجا گیا، دونوں کو مکمل فضیلت عطا کی ہے۔ میرا محبوب جب آیا گیا رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور وہ ایسا وقت ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت ایسا وقت ہے، خدا کی قسم ایسا وقت آپ دیکھیں۔ اچھا صبح صادق ہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ روزیاں تقسیم کرتا ہے، اور صبح صادق کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے چوراہے پر جو صبح صادق کا وقت ہے، ہرا بھرا ہوتا ماحول دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ کیوں ہوتی اتنی خوشی؟ اللہ نے کیوں روزی بانٹنے کا سسٹم بھی اسی وقت میں رکھا؟ تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا اس لیے کہ حضور آئے ہیں اس وقت میں، حضور آئے ہیں، اور حضور جس وقت میں آئے ہو وہ برکتوں والا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ہاں یہ میرے حضور کی آمد کا وقت، اور خدا کی قسم میرے حضور نے نا، اب میں بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، ذرا اور بولیے گا۔ اچھا میں بات بھی اس لیے لمبی کر رہا ہوں، آپ بھی کیا کریں گے بھائی آج؟ تو آج حضور کا ذکر سن لینا، آخری نشست ہے ربیع النور شریف کی، آخری مجلس ہے، اور بول دیں ذرا۔ میرے حضور نے دین کی تبلیغ کی، اب دیوانے بڑھتے چلے گئے، آتے چلے گئے، مذہب اسلام میں ریلیٹڈ ہوئے، دین اسلام سے آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ ستایا گیا، دین کی تبلیغ نہیں روکی، مارا گیا، دین کی تبلیغ نہیں روکی۔ بس جس مقصد کے لیے حضور آئے تھے اس مقصد میں سکسیسفل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم آپ بس خواہش تمنا یہ پوری دنیا کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو ایک قانون دینا ہے، ایک ضابطہ
دینا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے قانون دیا تھا لوگوں کو، ایک ضابطہ حیات دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا لوگوں یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، اور خدا کی قسم مصطفیٰ کی زبان سے جو چیزیں جائز نکلی ہیں قرآن نے بھی اس کو جائز کر دیا، اور جو ناجائز نکلی قرآن نے اس کو ناجائز کیا، اور مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ نہیں کھانا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آج بھی سائنس والے تحقیق کرتے ہیں تو کیا کہتے مسلمانوں کے نبی نے کیوں کہا یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ بھی فیصلہ کرے ہیں تو اس منزل پہ پہنچے ہیں۔ ہاں مصطفیٰ نے جو کہا تھا نہیں کھانا ہے اس میں نقصان ہے جان، ہاں وہ بھی اس نتیجے پر۔ تو حضور نے بس تبلیغ کی، مصطفیٰ نے کلمہ حق کا اعلان کیا، کرتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا، اب میرے حضور تبلیغ کر چکے، میرے مصطفیٰ دیوانوں کو جوڑ چکے، اب میرے آقا کریم علی اب دل تھام کر کے سنیے گا ذرا، میرے مصطفیٰ اعلان نبوت کے بعد سب کو دین کے قریب بلاتے چلے گئے۔